نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی فضا میں بلند پروازی پر میرے عزیز و عظیم ساتھیوں السلام علیکم۔ مجھے قمر محمد سلیم کو آج جس عنوان سے سکون قلب اور عمل فہم کے لیے لفظوں سے خوشبودار اور رنگین پھولوں کی بارش برسانا ہے، وہ ہے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و وفا کی داستان جود و سخا سے مزین ہے۔ صدر ذی وقار، کیونکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس کو بھی اس رحمت پاک سے حصہ ملا وہی دائمی زندگی پا گیا۔ سفر طائف ہو، فتح مکہ ہو یا ہجرت مدینہ پاک، جس نے اس بیرار و دنیا کے لیے صراط مستقیم کی راہیں ہموار کر دی۔ اسی لیے امیر مسلمانان ہندوستان بالخصوص اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالعموم حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صدر ذی وقار، مجھے یہ کہنے کی اجازت فرما دیجئے کہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و وفا کس طرح کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حامی کس طرح بننی ہے۔ اے حاضرین محفل، ایک واقعہ ایمان کی تازگی کے لیے سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے عمر، آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ شہنشاہ حسینان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، ابھی تم کامل مومن نہیں ہو۔ عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر والوں سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ شہنشاہ حسینان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم کامل مومن ہونے کے دعوے دار نہیں ہو۔ تیسری بار جڑے ہوئے ہاتھوں، پرنم آنکھوں اور بھرائی ہوئی آواز میں عرض کرتے ہیں اے جود و سخا، اے منبع محبت و وفا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب تم کامل مومن ہو۔ اے حاضرین محفل، مقام فکر ہے، اگر میں طالب علم ہوں تو جس طرح سے میرے ہادی، میرے آقا، میرے مولا، میرے منبع جود و سخا صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم ہونے کا حق ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی شاگرد ہونے کا حق ادا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بھی، جہاں بھی، جیسا بھی حکم ہوا پورا فرما دیا۔ اگر میں ایک استاد ہوں تو میں نے اس طرح سے اپنا فرض نبھایا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت استاد ہونے کا حق ادا فرما دیا۔ قربان ان کی ذات اقدس پر، ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں جہاں جس میں ہم بس رہے ہیں، نہیں ابھی تسلی نہیں ہوئی، کچھ اور بھی ہو تو وہ بھی قربان۔ تاریخ کے عراق میں ایسے بے شمار واقعات دلہن کی طرح سجے، خوشبوؤں سے تر، کھلا مسکراتا چہرہ لیے ہمارے مطالعہ کے منتظر ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں میرا رسول کمال کرتا ہے، میرا رسول کمال کرتا ہے، جو بھی کرے فیصلہ لازوال کرتا ہے، کالا آئے اسے با جمال کرتا ہے، ادنا آئے اسے با کمال کرتا ہے، میرے حبیب کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹا کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ طوالت کے خوف سے گھبرا رہا ہوں، اس ایک عہد کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آئندہ ربیع الاول تک مجھے اپنے معاشرہ، والدین اور اساتذہ کرام کے لیے اچھی اولاد بننا ہے، اور جب معاشر کے دن اٹھوں تو اس غلام رحمت اللہ تعالی کی محبت کے ترانے کو دہراتا ہوا اٹھوں جنہوں نے فرمایا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام، سلام 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 والسلام۔